ورلڈ انفو سیٹ کے موجود دوستو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں نہ صرف ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ تاریخ میں ایسے بھی واقعات گزرے ہیں جو کہ بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے قارون کے خزانے کے بارے میں اور اس کے عبرت ناک انجام کے بارے میں۔ قارون کا قصہ اسلامی اور اسرائیلی دونوں ہی روایتوں میں ملتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسوع کا بیٹا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ یہ اپنی قوم میں سب سے نیک اور با اخلاق شخص تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توریت کا سب سے بڑا عالم دین بھی تھا۔ ناظرین، قارون بنی اسرائیل کا سب سے امیر انسان تھا۔ اس کی دولت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور بے شمار خچروں پر لادی جاتی تھی اور ہر چابی چمڑے کی بنی ہوتی تھی، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کی شفقت میں ہوئی تھی۔ اس کی آواز اتنی سریلی تھی کہ یہ توریت کی پرمسرت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا تو ہجرت کے وقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں پر جاتے ہی اس کے حالات بدل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ میں اتنی دولت آئی کہ وہ اپنی سلطنت کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تم پر کیا ہے، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، جیسے ہی وقت گزرتا گیا اور زکوٰۃ کا حکم جاری ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا۔ اس نے کہا، میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا۔ تو جب اس نے حساب لگایا تو وہ بہت زیادہ رقم بنتی تھی، لہٰذا یہ اپنی بات سے مکر گیا اور تباہی کی طرف چلا گیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھڑکانے لگا اور طرح طرح کے فساد برپا کرنے لگا۔ تاریخ اسلام میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ قارون نے سب لوگوں کو جمع کیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے، حالانکہ وہ ان کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حتیٰ کہ یہ کام آپ ہی کیوں نہ کریں تو یہ سزا آپ پر بھی لازم ہوتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل ساری گواہ ہے کہ آپ نے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور دریا کو پھاڑ دیا تاکہ تم فرعون کے قہر سے بچ سکو، سچ کہہ دو کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جلال کو دیکھ کے وہ عورت کانپنے لگی اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں یہ جھوٹ بولوں کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور روتے روتے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زمین پھٹ پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کے ساتھی زمین میں دھنس گئے اور ساتھ ہی ساتھ قارون کا خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔